آپ دیکھ رہے ہیں سیرت النبی انٹرنیشنل فورم، قسط نمبر 108۔ بعثت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے قبل ترقی یافتہ ممالک کی گمراہیوں کا لرزہ خیز تذکرہ۔ مزید آگے بڑھنے سے قبل ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے گا اور بیل کے بٹن کو دبا دیجئے تاکہ آپ کو آنے والی ہر نئی ویڈیو کی بر وقت اطلاع مل سکے۔ بتوں کے بارے میں کفار کا رویہ، دوسرا اور آخری حصہ۔ زنادقہ، قریش میں سے ایک گروہ زندیقوں کا بھی تھا۔ ابن قتیبہ نے کتاب المعارف میں جہاں عرب کے زمانہ جاہلیت کے ادیان کا ذکر کیا ہے، وہاں یہ بھی لکھا ہے کہ قریش کے زندیقوں نے اس مسلک کو حیرہ سے اخذ کیا تھا۔ اہل حیرہ کائنات کے دو اصلوں کے قائل تھے، نور اور ظلمت۔ نور خیر کا کرنے والا تھا اور ظلمت شر کی فاعل تھی۔ یہ دونوں اصلی، ازلی اور ابدی تھے۔ سمع، بصر اور ادراک کی صفت سے متصف تھے، نفس اور صورت میں مختلف تھے۔ ان کے افعال اور تدابیر میں تضاد تھا۔ نور خوبصورت اور خوشبودار تھا، اس کا نفس کریم، حکیم اور نفع بخش تھا۔ ہر قسم کی بھلائیاں، خوشیاں اور اصلاحی کام اس سے صادر ہوتے تھے، اور ظلمت اس کے برعکس تھی۔ فرشتوں کے پجاری، اہل عرب میں قلیل تعداد ایسے لوگوں کی تھی جو فرشتوں کی پوجا کیا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ان کے اس عقیدے کی بڑی شدت سے تردید کی ہے۔ جنات کے پجاری، مختصر سا گروہ اہل عرب سے جنات کی عبادت کیا کرتا تھا۔ قرآن کریم میں مختلف مقامات پر ان کے اس عقیدہ باطلہ کی سختی سے مذمت اور تردید کی گئی ہے۔ آتش پرست، اہل ایران کی اکثریت آتش پرست تھی۔ انہوں نے اہم مقامات پر آگ کی پرستش کے لیے عظیم آتش کدے تعمیر کر رکھے تھے، جہاں آگ ہر وقت بھڑکتی رہتی اور ایک لمحے کے لیے بھی اسے بجھنے نہ دیا جاتا تھا۔ عرب کے وہ علاقے جو ایران کے حدود کے قریب واقع تھے اور جو قبائل وہاں آباد تھے، ان میں آتش پرستی کی وبا پھیلی ہوئی تھی۔ چنانچہ بنی تمیم کے سردار زرارہ بن عدس تمیمی اور اس کے بیٹے حاجب نے مجوسیت کو اختیار کیا۔ اگرچہ اہل عرب اپنی بیٹی کے ساتھ نکاح کو حرام اور فعل شنی خیال کرتے تھے، لیکن مجوسیوں کا اتباع کرتے ہوئے حاجب نے اپنی بیٹی کے ساتھ نکاح کیا۔ اس سے اس کی اولاد بھی ہوئی۔ اقرا بن حابس یہ آتش پرست تھا، اور وکی بن حسان کا دادا ابو الاسود بھی مجوسی تھا۔ ستاروں کے پجاری، اہل عرب میں سے کچھ لوگوں نے ستاروں کی پرستی شروع کی اور ان کو اپنا الہ اور معبود بنا لیا۔ بنی تمیم میں سے ایک گروہ الدبران نامی ستارے کی پوجا کیا کرتا تھا، اور لخم، خزاع، قریش کے بعض قبائل الشعراء ستارے کی پوجا کیا کرتے تھے۔ بنی طے قبیلے کے چند لوگ سریہ کی عبادت کیا کرتے، اور بنی کنانہ چاند کے پجاری تھے اور اس کو اپنا الہ اور معبود مانتے تھے۔ دین یہودیت، حمیر میں پہلے اکثریت مجوسیوں اور آفتاب پرستوں کی تھی۔ ان کے بعد یہاں یہودی مذہب کو قبول عام اور غلبہ حاصل ہو گیا۔ اس کی وجہ یہ بتائی جاتی ہے کہ جب طبہ شام وغیرہ ممالک کو فتح کرنے کے بعد واپس لوٹا تو اس کا گزر یثرب کی بستی کے پاس سے ہوا۔ اس نے احد کی ترائی میں اپنے خیمے نصب کیے اور یثرب پر حملہ کر کے 350 باشندوں کو قتل کر دیا۔ اس نے چاہا کہ وہ یثرب کو نیست و نابود کر دے۔ ایک یہودی عالم جس کی عمر 250 سال کے قریب تھی، وہ اس کے قریب آیا اور کہا کہ اے بادشاہ، غصے سے بے قابو ہو کر تو ہمیں قتل نہ کر، ہمارے بارے میں جھوٹی افواہوں کو قبول نہ کر، تو کچھ بھی کرے اس بستی کو نہیں اجاڑ سکتا۔ طبہ نے پوچھا کیوں؟ تو اس بوڑھے یہودی نے کہا کہ یہ وہ جگہ ہے جہاں اسماعیل علیہ السلام کی نسل سے ایک نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے تشریف لائے گا، جس کو مکے سے جلا وطن کیا جائے گا۔ طبہ اپنے ارادے سے باز آ گیا۔ اس یہودی عالم اور ایک دوسرے یہودی عالم کی معیت میں مکے کی طرف روانہ ہوا۔ وہاں پہنچ کر خانہ کعبہ پر غلاف چڑھایا، پھر وہ اپنے وطن یمن کو واپس لوٹا۔ اس کے ساتھ یہ دونوں یہودی عالم بھی تھے۔ وہ ان کی تبلیغ سے موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آیا۔ جب یہ خبر اہل یمن نے سنی تو انہوں نے اس کے خلاف بغاوت کر دی۔ آخر کار فیصلہ یہ ہوا کہ آگ جلائی جائے اور اس میں یہ دو یہودی عالم بھی داخل ہوں اور اہل یمن کے چند لوگ بھی داخل ہوں۔ آگ جن کو جلا دے وہ جھوٹے اور جو محفوظ رہیں وہ سچے۔ چنانچہ ایسا ہی کیا گیا۔ جب یہ دونوں فریق اس آتش کدے میں داخل ہوئے تو آگ کے شعلوں نے یمنیوں کو جلا کر خاکسر کر دیا، اور دونوں یہودی عالم صحیح سالم آگ سے باہر آ گئے۔ اس واقعے سے متاثر ہو کر اہل یمن نے یہودیت کو اختیار کیا۔ ان کے علاوہ بنی کنانہ، کندہ، بنی حارث سے بھی چند لوگوں نے یہودیت کو اختیار کر لیا تھا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ ان کے پڑوس میں یثرب اور خیبر میں یہودی آباد تھے۔ ان کی تبلیغ اور تعلیم سے یہ لوگ متاثر ہوئے اور یہودی بن گئے۔
نصرانیت۔ ربیہ، غسان اور بعض قزاع نے نصرانی کو قبول کر لیا کیونکہ ان کے علاقے رومی مملکت کی سرحدوں کے بالکل قریب تھے اور اہل عرب تجارت کے لیے بار بار ان ممالک میں جایا کرتے تھے۔ بنو تغلب جو عرب کا بڑا طاقتور اور ذی شعور قبیلہ تھا، اس نے بھی عیسائیت کو قبول کر لیا۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں جب بنو تغلب کا علاقہ فتح ہوا اور بنو تغلب سے صلح کا معاہدہ ہوا تو انہوں نے اس شرط پر صلح کی کہ اسلامی حکومت ان سے جو مالی ٹیکسز وصول کرے اسے جزیہ نہ کہا جائے بلکہ اسے صدقہ کہا جائے، اور مسلمان جس شرح سے مالیہ ادا کرتے ہیں وہ اسے دگنا صدقہ ادا کریں گے۔ ان کی عورتیں بھی مردوں کی طرح یہ صدقہ ادا کرنے کی پابند ہوں گی۔ ان کی جو زمینیں ان کے قبضے میں رہنے دی گئی ہیں ان سے دگنا عشر وصول کیا جائے، یعنی بارانی زمینوں سے 10ویں حصے کے بجائے 5واں حصہ، اور آب پاش ہونے والی زمینوں سے 20ویں حصے کے بجائے 10واں حصہ لیا جائے گا۔ نیز ان لڑکوں مجنونوں سے صدقہ دگنی شرح پر وصول کیا جائے گا، لیکن ان کے مویشیوں اور دیگر اموال سے کوئی ٹیکس نہیں لیا جائے گا۔ نجران کے لوگوں نے نصرانی قبول کر لی۔ ان کے 14 آدمیوں کا وفد بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں حاضر ہوا۔ ان کے 2 سردار تھے، ایک کا نام السید تھا اور دوسرے کا نام العاقب تھا۔ ان کی گفتگو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہوئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں مباہلے کی دعوت دی، لیکن انہوں نے اس دعوت کو قبول کرنے کے بجائے اس شرط پر صلح کر لی کہ وہ ہر سال 2000 پوشاکیں، 33 زریں، 33 اونٹ اور 34 گھوڑے بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں بطور جزیہ ادا کریں گے۔ مباہلے کی تفصیل انشاءاللہ اپنے مقام پر بیان کی جائے گی۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ قسط دیکھنے کا شکریہ۔ اسے دوسروں تک پہنچا کر صدقہ جاریہ کا حصہ بنیے۔ کسی بھی قسم کی غلطی پر اب اپنے پروردگار کے حضور معافی کے خواستگار ہیں، اپنی اصلاح کے لیے شکر گزار ہوں گے اور آپ کی پرخلوص دعاؤں کے طلبکار ہیں۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔ مزید آگے کیا ہوا یہ جاننے کے لیے جڑے رہیے سیرت النبی انٹرنیشنل فورم کے ساتھ۔